وہ لطف آپ کو دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، جو پریشان رہتے ہیں، جو بزرگ پریشان رہتے ہیں، اگر وہ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہیں تو آج یہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اے عاشقان رسول، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جن کی والدہ حیات ہے، کیا کرنا ہے؟ آج سے پاؤں چومنے ہیں۔ ناراض ہے؟ آج سے منا لینا ہے۔ ہاں بھائی، ناراض ہے والدہ؟ آج سے منانا ہے۔ وہ بھائی والدہ آپ کو منائے گی، وہ بڑی ہے، آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے کا کام ہے کہ منائیں، لہٰذا آپ منائیں گے۔ آپ والدہ کو منائیں۔ والد اگر ناراض ہے تو والد کو آج سے ہی کیا کریں؟ منا لیں، اور آج سے ہی یہ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سمر جائیں گے اور آخرت بھی آپ کی سمر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو اسحاق، یہ توجہ ہے سب کی، حضرت ابو اسحاق ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، روزانہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرے نا تو پھر قرآن کھولیں۔ کیا کریں؟ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے باتیں ہو جائیں گی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کھول لیں، حدیث پڑھیں، یہ زہرا کے بابا سے باتیں شروع کر دیں۔ تو اے عاشقان رسول، حضرت ابو اسحاق بہت بڑے محدث، قال قال رسول اللہ، روزانہ حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ ایک دن مدرسے کے اندر آئے شہزادے، دو آپ کے شاگرد کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا علی جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے میں نے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نور نکل، داڑھی سے نور ہے۔ دوسرا شاگرد کھڑا ہوا، کہا علی جان میں نے بھی خواب دیکھا ہے، لیکن خواب یہی ہے، خواب یہی ہے۔ علی جان خواب کی تعبیر بتائیے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کی داڑھی سے رات کو نور نکل رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ابھی نہیں دیا، رونے لگے۔ جی میرے نوجوانوں توجہ ہے، یہ وقت کے بڑے محدث ہیں، رونے لگے، زاروں کی طرح روئے۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ ہم نے کون سی بات کر دی ہے کہ استاد بڑے غمزدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ کہا علی جان ہم نے تو خواب کی تعبیر پوچھی ہے، آپ رونے لگ گئے۔ کہا او بیٹا خواب کی تعبیر رات کو پوری ہو چکی ہے۔ جی میرے نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں، کیا کہا؟ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ رات کو میری ماں چارپائی پہ سو رہی تھی۔ وقت کا بڑا محدث ہے، فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھا تھا۔ کیا ہے؟ ماں چارپائی پہ سو رہی ہے۔ وقت کا بڑا محدث سرہانے کی طرف سے نہیں، چارپائی کی پینتی کی طرف سے بیٹھا ہے، پاؤں کی طرف سے بیٹھا ہے، اور کہنے لگے بیٹا رات کو چارپائی پہ ماں سو رہی تھی، میں جو ہے پاؤں کی طرف سے آ کے بیٹھ گیا، بار بار ماں کے قدموں کو دبانے لگا، سکون لینے لگا۔ کہا بیٹا دباتے دباتے میری داڑھی میری ماں کے قدموں سے لگ جاتی تھی۔ فرمایا بیٹا بتاؤ جس کی داڑھی ماں کے قدموں سے لگے اسے نور نہ نکلے تو اور کیا نکلے؟ جی اسے نور نہ نکلے تو اور کیا نکلے؟ یہ شان اللہ پاک نے والدین کو دی ہیں، اور والد کی کیا شان ہے؟ اللہ اللہ، والدہ کی تو یہ شان ہے کہ اس کے قدم چومیں گے گویا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا، لیکن والد کی شان اس سے بھی بڑی ہے، بڑی شان ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بھی کوئی گاڑی کے پیچھے اس نے لکھوایا ہوگا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ بھائی باپ نے کیا قصور کیا ہے؟ باپ نے کیا آپ کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ باپ نے کیا قربانیاں نہیں دیں؟ اگر ماں وہ بچے کو جنم دیتی ہے، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے، 9 ماہ بچے کو رکھتی ہے، پھر جنم دیتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، یہ اگر وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے تو یہ والد بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سکون سے رہتا ہے، یہ تو اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ نے وقف کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی؟ جیسی اولاد ہوئی آپ کی اپنی خواہشات مر گئیں، اپنی خواہشات آپ چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟
یہ سردی گرمی کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ فقط اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا، اولاد کے لیے۔ تو یہ والد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے سے رب راضی ہے یا رب ناراض ہے؟ یہ ہم نے اندازہ لگانا ہو، پتہ چلانا ہو تو کیسے چلائیں گے؟ فرمایا میرے غلاموں دیکھو، والدین، والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ کیا ہے؟ والد ناراض ہے، ہونا مسلمان چاہیے۔ والد ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ رب اس بندے سے کیا ہے؟ ناراض ہے، اس بیٹے سے بیٹی سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اور رب اگر راضی ہے، رب راضی ہے، والد راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ رب بھی راضی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے والد کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا، والد کی رضا کو اپنی رضا بنایا۔ تو جنت تو رب کی رضا سے ملنی ہے نا، جنت رب کی رضا سے ملنی ہے۔ تو رضا رب کی کون سی ہے؟ والد۔ والد کی رضا کیا ہے؟ رب کی رضا ہے۔ والد کو راضی کریں، والد کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں اور ان پر خرچ کریں۔ والدین نے ہمارے سامنے جتنا بھی اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہے، کیش ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، والد اپنی اولاد سے چھپاتا نہیں ہے، انہیں بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، بتاتا ہے۔ لیکن اولاد کیا کرتی ہے؟ والدین سے چھپاتی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ چھپاتی ہے اولاد، والد نہیں چھپا رہا، والد سب بتا رہا ہے، لیکن اولاد چھپا رہی ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، چھپانا نہیں ہے، اپنی تنخواہ چھپانی نہیں ہے، اپنا کیش بیلنس چھپانا نہیں ہے، بلکہ بتانا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنی جو تنخواہ ہے کہ کسی ایک مہینے میں تو یہ کر لینا، آپ کو سکون بڑا ملے گا۔ کوئی ایک مہینہ تو کرے نا یار، کہ آپ بھی کہہ سکیں کہ میں نے بھی اپنی ایک مہینے کی جتنی جمع پونجی تھی والدہ کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ کہنے والے تو بنے نا یار، ایک مہینے کی ساری تنخواہ والدہ یا والد ہے ان کی ہتھیلی پہ رکھیں اور ان کو کہیں اے والد صاحب، اے میری والدہ محترمہ، یہ آپ کی ہے، جہاں مرضی خرچ کریں، اپنی مرضی کی۔ کتنا سکون انہیں ملے گا۔ یہاں تو بھائی چھپاتے ہیں، دولت چھپا رہے ہیں۔ اور والد بیمار پڑا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، بیٹے 10 ہیں، لیکن ہر بچہ کے ہر بیٹا کہہ رہا ہے کہ فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے۔ کیا والد نے بھی کبھی کہا تھا کہ فلاں کی ذمہ داری ہے؟ والدہ نے بھی کبھی کہا تھا کہ فلاں کی ذمہ داری ہے؟ والدہ تو ایسی ہے، اگر بچے کو جواب دے دیں ڈاکٹر کہ یہ علاج کے قابل نہیں ہے، والدہ پھر بھی نہیں چھوڑتی اس سے، پھر بھی سینے سے لگا کے رکھتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ اس سے اپنی بالیاں بیچنی پڑیں تو وہ بیچ دیتی ہے، زیور تک بیچ دیتی ہے، اور والد اپنے گردے تک بیچ دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ تو اب اولاد کا بھی حق بنتا ہے نا ان کے ساتھ بھلائی کریں، اولاد کا بھی حق بنتا ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کریں۔ آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا؟ آپ کو وحی آئی، آپ نے رب ذوالجلال سے پوچھا مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ جواب کیا ملا؟ کسائی ہے۔ کیا ہے؟ کسائی ہے۔ اب ویسے تو یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک قصاب کو ایک وہ اچھا پیشہ معاذ اللہ نہیں سمجھتے، لیکن پیشے تو سارے رب نے بنائے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن دیکھیے کتنا مرتبہ رب نے قصاب کو دیا، جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا۔ سب کہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وجہ پوچھی مولا وہ کہاں رہتا ہے، گھر کا ایڈریس پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا فلاں شہر میں چلے جاؤ، مل جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اس قصاب سے ملنے جا رہے ہیں، ہاں بھائی ملنے جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اس کسائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر پہنچے، انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے مہمان سمجھا، خدمت کی اور کھانا سامنے رکھا، میں آپ کے سامنے بھی رکھا، اپنے سامنے بھی رکھا، اور ایک بڑا سا ٹوکرا بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔
اب آپ تو اس کا عمل دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے کسائی جنت میں میرا پڑوسی؟ اللہ اکبر. آپ تو یہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ کسائی کیا کرتا ہے, ایک لقمہ توڑا ٹوکرے میں, دوسرا بھی ٹوکرے میں, تیسرا خود کھایا. اب اللہ کے نبی دور بیٹھ کر وہ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں, یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اتنے میں دروازے کو دستک ہوئی, دروازہ بجا کسائی کا. قصاب باہر چلا گیا دیکھنے کے لیے کون آیا. اللہ کے نبی اٹھے, دیکھو تو صحیح کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اٹھے, انہوں نے دیکھا کہ اس ٹوکرے کے اندر جس میں وہ لقمے ڈال رہا تھا روٹی کے, اس میں ایک بوڑھا مرد ہے اور ایک بوڑھی عورت ہے جو چل پھر نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, فقط اشاروں سے کام چلا رہے ہیں. انہوں نے جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, لبوں پر مسکراہٹ آئی, اور پھر مسکراہٹ آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دی, کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دی. وہ قصاب آیا, القصہ مختصر, وہ قصاب واپس آیا. اس نے جب یہ دیکھا والدین وفات پا چکے ہیں, میں تو زندہ چھوڑ کے گیا تھا. معاملہ سمجھ گیا یہ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. جی ہاتھوں کو بوسے دینے لگا اور عرض کرنے لگا, مجھے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ معلوم ہوتے ہیں. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے بتایا, کہا میرے والدین روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں موت دینا تو موسیٰ کے جلووں میں دینا, اے اللہ ہمیں موت دینا تو موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں دینا. اور آج آپ اچانک ہمارے گھر میں آئے ہیں اور اچانک ہی تھوڑی دیر کے اندر ہی میرے والدین کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا مزید بتا تیرے والدین اور کیا کیا کرتے تھے؟ کہا جب میں ان کو کھانا کھلاتا تھا, میرے والدین کا پیٹ بھر جاتا تھا نا, تو والدہ پھر دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. جی نوجوانوں ذرا غور تو کرو, کیا کرتی تھی دعا, اے اللہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا میرے بیٹے کو پڑوسی بنا دے. پہلے نہیں بولے تھے موسیٰ علیہ السلام, اب بولے کا مبارک ہو. کہا مبارک ہو, میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں, اور میں تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں, اللہ نے تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو معاشرے پر نظر پڑتی ہے, والدین کو اولاد تکلیفیں پہنچاتی ہے, دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں والدین کی خدمت کرو, اور بزرگ اگر جی والدین حیات ہیں تو آپ ان کے لیے وہی مٹھو, وہی ببلو, وہی پپو, یہ جو وہ پیار سے جو الفاظ آپ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, آپ وہی ہیں. اگرچہ داڑیاں آ گئیں, بچے ہو گئے, لیکن ان کے لیے تو بچے ہی ہیں نا. تو لہٰذا آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ ان کی خدمت کریں. اچھا والدین چلے گئے, اب بھی حق ہے کہ ہم قبرستان جائیں, وہاں پر جائیں, زیادہ نہیں تو چلو جمعے کو چلے جائیں, جمعے کو لازمی جائیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. کہا جو جائے اس ثواب کی نیت سے, والدین کی زیارت کی نیت سے ان کی قبروں پر جائے, اور وہاں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ کرے, ایصال ثواب ان کے لیے کرے, تو کیا ہے, ایک مقبول حج کا ثواب ہے. کتنا یا رسول اللہ, اگر بار بار جائے, فرمایا بار بار جائے نا تو اس کی فضیلت یہ ہے, جب یہ مرے گا فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. تو کریں نا, اس پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو, ادھر آ جاؤ, اوپر آؤ. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کو کمل فرما دیں بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عبد المجید نام ہے أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پاک ایک ختم پڑھے صاحب قبلت درود پاک کلمہ شریف پڑھے صاحب قبلت قبول کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک القدوس یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا الہ العالمین جو ذکر و اذکار ہوا قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ثناخوانی ہوئی وعد و نصیحت یا الہ العالمین گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ذکر و اذکار کیا گیا یہاں پر حاضرین نے سامعین نے ذکر و اذکار کیا میرے کریم اللہ سب ذکر و اذکار قبول و منظور فرما یا الہ العالمین لنگر کا اہتمام کیا گیا اس کو قبول و منظور فرما میرے کریم اللہ اس کلام پاک کا ثواب
اذکار کا ثواب، طعام کا ثواب تو اپنی شیان شان عطا فرما۔ یہ ثواب پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک مقدس معطر پاکیزہ بارگاہ عالیہ کے اندر ہم سب پیش کرتے ہیں، ادباً قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام اہل بیت اطہار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہداء عظام، تمام اولیاء عظام، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم اللہ، بالخصوص پاکستان میں جو شہید ہوئے، فلسطین کے شہداء، کشمیر کے شہداء، میرے کریم اللہ ان کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، بالخصوص جملہ اذکار کا ثواب، کلام پاک کا ثواب، طعام کا ثواب، میرے کریم اللہ بابا جی عبد المجید کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم اللہ، ان سے دنیا میں رہ کر انسان ہونے کے ناطے جتنے بھی سہون، قصداً، خطاً گناہ ہوئے چھوٹے بڑے، میرے کریم اللہ اس ذکر و اذکار کا صدقہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ میرے کریم اللہ، ان کے درجات بلند فرما، ان کی تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے کریم اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ان کی قبر کو روشن فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے کریم اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت، میرے کریم اللہ، پہلی صف کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، میری ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یا الہ العالمین گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ، ہمارے ملک عزیز، وطن عزیز کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، کشمیر کی مولا حفاظت فرما، پوری دنیا اسلام، میرے کریم اللہ، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے تمام مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں مولا، سب کی خیر فرما۔ میرے کریم اللہ، بالخصوص ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پاک فوج کی حفاظت فرما۔ میرے کریم اللہ، جتنے بھی کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، میرے کریم اللہ، بالخصوص اسرائیل، امریکہ، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، میرے کریم اللہ، فلسطین والوں پر، میرے کریم اللہ، ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے کریم اللہ، ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے کریم اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔